شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبز پیاز کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر گردوں کی پتھری سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو کھیرے کا جوس بنا کر پیا کرو۔ دمے کی بیماری میں لہسن کا رس گرم کر کے پیا کرو۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ دھنیا کے رس کو نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے گنج پر بال آ جاتے ہیں۔ دل کے مریض کو سیب کا مربع کھلایا کرو۔ پستہ کھانے سے انسان فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ ناشتے میں گڑ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے جسمانی کمزوری نہیں ہوتی۔ جن کو کمر درد کا مسئلہ رہتا ہو وہ چار پائی کی بجائے فرش پر سویا کریں۔ گڑ والا دودھ پینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ بکرے کا گوشت کھانے سے قبض ہو جاتی ہے۔ خربوزہ کھانے کے بعد پانی پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ دہی کے ساتھ کھٹے پھل کھانے سے میٹابولزم سست ہو جاتا ہے۔ چہرے پر پھٹکڑی ملنے سے غیر ضروری بال ختم ہو جاتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے رنگ نکھرتا ہے۔ پھولے ہوئے مسوڑے پر سرسوں کے تیل سے مساج کرنے سے مسوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لینے سے کوئی بھی جسمانی بیماری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دو، دیر تک جوان رہو گے۔ نیم کے سوکھے پتوں کی دھونی دینے سے مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ کمزور افراد کدو اور چنوں کی دال ملا کر پکا کر کھایا کرو۔ نمک والا پانی ناک میں ڈالنے سے سوتے ہوئے خراٹے نہیں آتے۔ اسٹرابری کا رس پینے سے جلد تازہ رہتی ہے۔ جن افراد کو مسلسل قبض رہتی ہو ان کو گردوں کی بیماری کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو تو کدو کے تیل میں ناریل کا تیل ملا کر مالش کرنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ جوں کا دلیا بنا کر کھانے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ لیموں کو گرم پانی میں ڈبو کر نچوڑنے سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ اگر کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کی جڑ چوسنے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ بالوں میں مولی کا رس لگانے سے بال زندگی بھر کالے رہتے ہیں۔ ککر کی لکڑی کا دھواں سونگھنے سے سانس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سینے میں درد کا مسئلہ ہو تو خشک میوہ جات کھایا کرو۔ زیادہ چائے پینے سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس پانی پینے سے جسمانی کمزوری نہیں ہوتی۔ نہار منہ زبان پر لہسن کا رس لگانے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ اگر زندگی بھر نظر کو تیز رکھنا چاہتے ہو تو صبح کے وقت سبز گھاس پر چلا کرو۔ ناشتے میں کھیرے کا استعمال موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ جو زیادہ کھانا کھاتے ہیں انہیں بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ جو لوگ صبح جلدی جاگتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ انار کھانے سے گال موٹے اور لال ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جوانی اور خوبصورتی چاہتے ہو تو ناشتے میں انجیر کا استعمال کیا کرو۔ اگر زندگی بھر چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو رات کو چہرے پر ہلدی بھگو کر لگایا کرو۔ انگور کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ جو لوگ تربوز کھاتے ہیں ان کو زندگی بھر کبھی بوتل لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خربوزہ کھانے سے گردوں کی پتھری نہیں ہوتی۔ 7 باتیں زندگی بھر یاد رکھنا۔ گاجر کا جوس پینے سے جسم کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ جلیبی میں دودھ ڈال کر پینے سے جسم میں کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو دودھ میں کھجور ڈال کر پیا کرو۔ کھانا کھانے کے ساتھ پیاز کھانے سے دل کی دھڑکن نارمل رہتی ہے۔ گندے بالوں میں تیل لگانے سے بال جلدی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چاول کھانے کے فوراً بعد دودھ ہرگز نہ پیا کرو۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ جلدی سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لو۔ کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ جو نہار منہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔
کڑوی چیزوں کے استعمال سے صحت اچھی رہتی ہے اور زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ عورت دار چینی کھائے وزن کم ہوگا۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ فارغ رہنے والے انسان کی جلد بہت جلدی ڈھل جاتی ہے۔ کچا دودھ مت پیو، آپ کی ہڈیاں کمزور ہوں گی۔ گرم دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی گیا ہو اس طرف جھکا دیں، پانی کان سے باہر نکل جائے گا۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھے لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے کم از کم 40 دن پی لیں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ اگر صبح اٹھتے ہی آپ کی ایڑیاں دکھتی ہیں تو بکرے کی چربی 200 گرام، کشمش 50 گرام، روغن زیتون 50 گرام، چربی کو پگھلائیں، اس میں دونوں چیزیں ملا کر رکھ لیں۔ رات کے وقت چائے پی کر نہیں سونا چاہیے، اس سے آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ لہسن نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ بخار کے مریض کے لیے سب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ ایسے گھر میں خوشیاں برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جائے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اولاد نہیں ہو رہی تو وہ دودھ میں شہد ملا کر پیا کریں۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ دہی کھانے سے چربی پھیلتی ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ ناشتے کے گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہا ہو تو جوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگا کرو۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہوتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے پریشانی ختم ہوتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے پریشانی خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو آئیے دوستو اب چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی جانب۔ میرا نام ثنا ہے۔ میری شادی میری رضامندی سے دور دراز کے ایک رشتہ دار کے ساتھ ہوئی تھی۔ میرا شوہر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھا تھا، وہ میرا بے حد خیال رکھتا۔ شادی کے 2 سال کے بعد میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ سسرال والے چاہتے تھے کہ بیٹا پیدا ہو، اس لیے جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے میرے شوہر سے کہا کہ اس کو طلاق دے دو، مگر میرا شوہر مجھ سے بہت ہی پیار کرتا تھا، اس لیے وہ نہیں مانا۔ میرے سسرال والوں نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ ہم لوگ شہر میں کرائے کے مکان میں آ کر رہنے لگے۔ سب ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا، میں اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ میری شادی کو 7 سال ہوئے تھے اور میری بیٹی 5 سال کی تھی تو میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ یہ حادثہ میرے لیے صدمے کی مانند تھا۔ کتنے دن میں ہوش میں نہیں آ سکی، لیکن اپنی بیٹی کے لیے مجھے دوبارہ ہمت کر کے جینا پڑا۔ میں خوبصورت تھی، اس لیے مجھے دوسری شادی کے پیغام آتے رہتے، مگر میں نے اپنی بیٹی کی خاطر دوسری شادی نہ کی۔ کچھ عرصہ تو گھر والوں نے برداشت کیا، مگر ماں باپ کے مرتے ہی بھائیوں اور بھابھی نے گھر سے نکال دیا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ سسرال چلی گئی، مگر ان لوگوں نے بھی قبول نہ کیا۔ کہنے لگے کہ جب ہمارا بیٹا ہی نہ رہا تو ہم تم دونوں کو کیوں رکھے۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تاکہ میں اپنا اور اپنی بیٹی کا خرچہ نکال سکوں۔ میری بیٹی مجھ سے بھی کئی گنا بڑھ کر حسین تھی، اس لیے مجھے اپنی بیٹی کی فکر لگی رہتی۔ میں جہاں بھی جاتی اسے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ بہت سے لوگ میری بیٹی پر بری نظر رکھنے لگے تھے، اس لیے مجھے کئی جگہ سے کام چھوڑنا پڑا۔ جیسے جیسے میری بیٹی بڑی ہوتی جا رہی تھی، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں اب ہر وقت اپنی بیٹی کو نقاب میں رکھتی تاکہ کوئی اس پر بری نظر نہ ڈال سکے۔ ایک بار تو حد ہوگی، میں جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں کے مالک نے مجھ سے کہا کہ جتنے پیسے لینے ہیں لے لو، مگر اپنی بیٹی مجھے دے دو۔ میں نے منع کر دیا اور وہاں کام بھی چھوڑ دیا، لیکن وہ آدمی باز نہیں آیا، روز ہمارے گھر کے چکر کاٹتا تھا۔ تنگ آ کر میں نے ایک رات چوری چھپے وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور دوسرے شہر کرائے کے مکان میں رہنے لگی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، جب میری بیٹی 15 سال کی ہوئی تو میں اسے گھر پر ہی چھوڑ کر کام پر آتی اور باہر سے تالا لگا کر آتی تھی۔ میری بیٹی بہت ہی معصوم تھی، زمانے کی چلاکیوں کے بارے میں اسے کچھ بھی علم نہ تھا، اس لیے مجھے اس کی فکر لگی رہتی۔ ایک دن میں کام سے واپس آئی تو گھر پر نہیں تھی۔ میں اسے ڈھونڈتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئی۔ گلی میں سے گزرتے ایک بچے نے بتایا کہ میری بیٹی پارک کی طرف گئی ہے۔
میں پارک میں گئی تو وہاں جو دیکھا وہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ پارک میں ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی غصہ آیا۔ میں اچانک ان دونوں کے سامنے پہنچی تو ان کے رنگ اڑ گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کو تھپڑ رسید کیا اور لڑکا بھاگ گیا۔ میں اپنی بیٹی کو گھر لے آئی اور اس سے اس گھٹیا حرکت کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگی یہ سامنے والوں کا لڑکا تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں ان سے ملنے پارک آؤں تو وہ مجھے ڈھیر سارے پیسے دے گا۔ اماں تو میرے جہیز کے لیے بہت پریشان تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں یہ کر لیتی ہوں، اسی بہانے تھوڑے پیسے ہاتھ آ جائیں گے۔ میں نے غور سے اپنی بیٹی کو دیکھا، وہ بچی نہیں رہی تھی، بڑی ہو رہی تھی اور اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی غلط راستے پر چل پڑتی، اس کی شادی ہو جاتی تو اچھا تھا۔ میں جس گھر میں کام کرتی تھی وہ بہت ہی اچھے اور نیک لوگ تھے، وہ اکثر میری مدد کیا کرتے تھے۔ مجھے اب اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جوان ہو رہی تھی، مجھے اب اس کے جہیز کی فکر ہونے لگی تھی، لیکن میں بہت ہی غریب تھی، کہاں سے جہیز کا انتظام کرتی۔ انہی دنوں میری بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا، لڑکا اچھا تھا اور اچھے پیسے کماتا تھا، مجھے وہ لوگ بہت ہی اچھے لگے تھے۔ میں ہر قیمت پر یہ چاہتی تھی کہ وہاں میری بیٹی کی بات پکی ہو جائے۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ جہیز بنانے کے پیسے میرے پاس نہ تھے اور وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اپنے مالکان سے پوچھوں گی، ہو سکتا ہے وہ کچھ مدد کر دیں۔ وہ ویسے بھی بڑا فلاحی تنظیموں سے وابستہ تھے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، اس لیے مجھے امید تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا۔ اگلی صبح میں بڑی امید سے اپنی مالکن کے پاس گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ ثنا خیریت تو ہے؟ آج کچھ پریشان نظر آ رہی ہو۔ میں نے افسردگی سے کہا بی بی پریشان ہوں، اس لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں۔ مالکن پوچھنے لگی کیا پریشانی ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا بیگم صاحبہ میری بیٹی بڑی ہو رہی ہے، اس کی شادی کرنی ہے اور میرے پاس جہیز بنانے کے لیے 1 روپیہ تک نہیں، آپ میری مدد کر دیں گی تو میں ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی۔ مالکن نے کہا کل اپنی بیٹی کو لے کر آنا، اس کی عمر دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے اور مدد کا بھی سوچیں گے۔ مجھے اپنی مالکن کی بات عجیب لگی، بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ بیٹی کو دیکھ کر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کریں گے؟ مجھے یہ بات ٹھیک نہ لگی، اس لیے جب میں اگلے دن کام پر گئی تو بیٹی کو نہ لے کر گئی۔ مالکن نے مجھ سے خود ہی پوچھ لیا بیٹی کو کیوں نہیں لے کر آئی؟ میں نے بہانہ بنا دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے اپنی مالکن کا رویہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن واقعی میں میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی، اس لیے میں اس کو کام پر ساتھ نہیں لے جا سکی تھی۔ جیسے ہی میں دروازے سے اندر داخل ہوئی تو میں حیران رہ گئی، مالکن جیسے میرے ہی انتظار میں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً پوچھنے لگی کہ اپنی بیٹی کو لائی ہو؟ میں چونک گئی، آخر مالکن کو میری بیٹی دیکھنے کا اتنا شوق کیوں تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میری بیٹی کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ مالکن بے چین ہو گئی، میرے ہاتھ میں ڈھیر سارے نوٹ رکھ کر بولی اپنی بیٹی کے لیے دوا لے لو تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو جلد از جلد اسے میرے پاس لے کر آنا۔ میں مالکن کی اس مہربانی پر جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ میں نے گھر جا کر اپنی بیٹی کو دوا لا کر دی اور کھلا دی۔ 1-2 دن میں میری بیٹی مکمل صحت یاب ہو گئی۔ مالکن روز میری بیٹی کے بارے میں پوچھتی۔ انہی دنوں رشتے والے دوبارہ آئے اور کہنے لگے کہ بیٹی کی جلد شادی کرو ورنہ لڑکے والے کہیں اور لڑکی دیکھنے چلے جائیں گے۔ ادھر مالکن بھی مسلسل بیٹی سے ملنے کی ضد کر رہی تھی۔ آخر ایک دن میں اپنی بیٹی کو مالکن کے پاس لے کر گئی۔ میری بیٹی کی عمر 20 سال تھی۔ مالک اسے دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی۔ میں نے مالکن کو بتایا کہ میری بیٹی کے سسرال والے جلدی کر رہے ہیں، اس لیے آپ قرض دے دیں۔ مالکن مجھے کہنے لگی کہ اپنی بیٹی کو 1 ہفتے کے لیے میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں اس کی اچھے سے تربیت کروں گی، اسے اچھی بہو کے تمام آداب سکھاؤں گی اور اس کی شادی کا بھی خرچ اٹھاؤں گی۔ مجھے مالکن کی یہ بات سمجھ میں نہ آئی، آخر انہیں میری بیٹی کو یہ سب سکھانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن میں خوش تھی کیونکہ شادی کا سارا خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری مالکن نے لی تھی۔ مجھے مالکن پر اعتماد تھا، وہ نیک عورت تھی، اس لیے میں مان گئی اور بیٹی کو ان کے ہاں چھوڑ آئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ 1 ہفتے میں میری بیٹی کو سب کچھ سکھا دیں گی۔ میں گھر تو آگے لیکن خالی گھر کو دیکھ کر میری بیٹی کی یاد ستانے لگی۔ بیٹی کے بغیر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ صبح ہوتے ہی میں اس کو واپس لے کر آؤں گی۔ اگلے دن جیسے ہی میں مالکن کے گھر بیٹی کو لینے پہنچی تو وہاں پر میری جان نکل گئی، کیونکہ اس نے آنے سے صاف منع کر دیا تھا اور اندر بھاگ گئی، خود کو کمرے میں بند کر کے بیٹھ گئی۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، میرے لیے یہ بڑا جھٹکا تھا جو میری بیٹی نے مجھے دیا تھا۔ آخر ایک ہی رات میں ایسا کیا ہو گیا، میں دل برداشتہ ہو کر واپس آ گئی۔
اگلے دن میں دوبارہ گئی تو وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے مالکن کو ڈھونڈنا چاہا تو پتا چلا کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ کہیں باہر گئی ہیں۔ میں وہیں انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد مالکن اور میری بیٹی گھر آ گئی۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے پارلر سے تیار ہو کر آئی ہو۔ مالکن کہنے لگی کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ایک ہفتے کے لیے اپنی بیٹی سے ملنے مت آنا، میں اسے ہر کام میں طاق کر دوں گی، تم جاؤ اور ایک ہفتے کے بعد آنا۔ میری بیٹی نے میری طرف دیکھا اور کچھ بھی کہے بغیر منہ پھیرے وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنی بیٹی کا یہ بدلا ہوا رویہ دیکھ کر رونے لالی تھی، جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ میں روتے ہوئے گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں سوچتی رہی کہ یہ ہو کیا گیا ہے میری بیٹی کو۔ صبح ہوئی تو میں دوبارہ وہاں گئی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری بیٹی نے مجھ سے ملنے سے صاف منع کر دیا۔ مالکن نے مجھے گھر کے اندر بھی گھسنے نہ دیا۔ مجھے اب یہ معاملہ مشکوک لگنے لگا تھا۔ میری بیٹی تو بہت ہی فرما بردار تھی، پھر وہ ایسے کیوں کر رہی تھی؟ اگلے دن میں مالکن کے بنگلے کے باہر چھپ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مالکن اور میری بیٹی باہر آئی اور ایک گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ میں نے سڑک پر رکشہ روکا اور ان کا پیچھا کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ان کی گاڑی ایک بڑے سے ہسپتال کے آگے رکی۔ وہ دونوں ہسپتال چلی گئی، میں بھی پیچھے جانے لگی، مگر گارڈز نے میرا حلیہ دیکھ کر اندر جانے نہیں دیا۔ جانے وہ وہاں کس لیے آئی تھی؟ نہ میری بیٹی بیمار تھی اور نہ ہی میری مالکن کو کوئی بیماری تھی، لیکن وہ وہاں کرنے کیا گئی تھی؟ مجھے مالکن کی حرکتیں عجیب لگنے لگی۔ میں ہر صورت اپنی بیٹی کو واپس لے جانا چاہتی تھی۔ پورا ہفتہ میں نے نوٹس کیا کہ وہ دونوں روز ہسپتال جاتی تھی، اور کیوں؟ کس سے ملنے؟ ان سوالوں کے جواب میرے پاس نہ تھے۔ ایک ہفتہ میں نے جیسے ہی گزارا وہ میں ہی جانتی ہوں۔ ایک ہفتے کے بعد جب میں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے گئی تو دیکھا کہ اس نے بہت ہی خوبصورت اور مہنگا جوڑا پہن رکھا ہے۔ گلے میں سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹی میں تجھے لینے کے لیے آئی ہوں، چلو میرے ساتھ۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل کے میں اسے جھنجھوڑ کر کہا کہ میں تیری ماں ہوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس نے مجھے دھکا دے کر کہا کہ یہاں سے چلی جائیے، میں آپ کو نہیں جانتی، اب یہی میرا گھر ہے۔ مالکہ نے مجھے دلاسا دیا اور کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، میں اسے تمہارے ساتھ بھیجتی ہوں۔ اصل میں تیری بیٹی کو اس گھر کی عادت ہو گئی ہے، اسے عیش و آرام والی زندگی پسند آ گئی ہے، وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اس نے مجھے کہا کہ میری شادی بھی کسی امیر گھر میں کر دے، میں اپنی ماں کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی۔ یہ سن کر میرے حواس کھو گئے۔ میری بیٹی جس کے لیے میں نے اتنے پاپڑ بیلے، ساری عمر تنہا کاٹ دی، اور اس عمر میں آ کر وہ میرے ساتھ یوں کرے گی، مجھے ہرگز یہ امید نہ تھی۔ مالکہ نے میری بیٹی کو زبردستی میرے ساتھ روانہ کر دیا۔ سارے راستے وہ روتے ہوئے آئی تھی۔ وہ کہتی کہ مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں اسے گھر میں لے کر آئی تھی، مگر وہ نہ کچھ کھاتی تھی اور نہ ہی کچھ پیتی تھی، اور نہ ہی وہ مجھ سے ٹھیک طرح سے بات کرتی تھی۔ بس ایک ہی رٹ لگائے رکھتی کہ اسے واپس جانا ہے۔ جو بھی گھر آتا بیٹی کے بدلے انداز و اعتبار دیکھ کر حیرانی کا اظہار کرتا تھا۔ پھر ایک دن میری سہیلی نے مجھے مشورہ دیا کہ بیٹی کو وہیں چھوڑ دو اور مالکن سے بات کر کے خود بھی وہیں رہ لو۔ میں نے اس کی یہ بات مان لی۔ بیٹی کو لے کر دوبارہ مالکن کے پاس آ گئی۔ مالکن بہت ہی خوش ہوئی تھی، جیسے اسے یہی امید تھی۔ میں مالکن کے پیر پڑ گئی کہ میں اپنی بیٹی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، آپ مجھے یہیں ایک کونے میں پڑا رہنے دیں، اسے ایک نظر دیکھ لیا کروں گی تو دل کو سکون مل جایا کرے گا۔ مالکن کو مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے مجھے سرمٹ کوارٹر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ مالکن کے شوہر بھی میری بیٹی کو اپنی بیٹی کہا کرتے تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ دونوں میاں بیوی اسے بہت ہی پیار کرتے تھے۔ ایک بار شام کو میں چائے دینے مالکن کے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ اندر سے باتوں کی آواز آئی۔ مالک کہہ رہے تھے کہ ثنا کی بیٹی کو ہم نے اپنی بیٹی بنا تو لیا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ اب دنیا کے سامنے بھی اعلان کر دینا چاہیے۔ مالکن سن کر کہنے لگی، ہاں یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں بہت ہی جلد کاغذات میں بھی اس کا نام تبدیل کروانا ہوگا۔ میں یہ سب سن کر پریشان ہو گئی، تاہم مجھے امید تھی کہ میری بیٹی منع کر دے گی، بھلا وہ اپنی ولدیت کیوں بدلنے لگے گی۔ مگر اگلا دن میرے لیے بہت ہی برا ثابت ہوا جب سارے خاندان کے سامنے انہوں نے میری بیٹی کو اپنی بیٹی کہہ کر متعارف کروایا، اور وہ کچھ نہیں بولی۔ رات ہوئی تو میں چوری چھپے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ دراصل میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی تھی اور اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے جیسے ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میری پریشانی بڑھ گئی کہ وہاں موجود نہ تھی۔ میں اپنی مالکن کے کمرے کی طرف گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی وہی ہوگی، اور وہی ہوا۔ مجھے اندر سے باتوں کی آواز سنائی دی۔ میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ اب ڈاکٹر سلیم سے میری شادی کب کروائیں گی۔ مالکن کہنے لگی، ہم کل ہسپتال جا کر اس سے بات کریں گے،
وہ شہر کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، بہت ہی جلد میں تمہاری اسے شادی کرواؤں گی، لیکن تم ایک بار اپنی ماں سے بات کر لو، وہ تمہاری بہت فکر کرتی ہیں۔ میں اپنی مالکن کی بات سن کر خوش ہوئی کہ شکر ہے کہ انہوں نے میری حمایت میں بات کی تھی، لیکن صدمے سے میری جان نکل گئی جب میری بیٹی کہنے لگی وہ اچھی نہیں ہے، وہ میری ماں نہیں، میری ماں آپ ہے، مجھے اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا۔ میں یہ سن کر خود پہ قابو نہیں رکھ سکی تھی اور روتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری بیٹی بدل گئی تھی، مالکن سچ کہہ رہی تھی کہ اسے اب بڑے گھر کی لت لگ گئی۔ مجھے اب سمجھ آ گئی کہ وہ اس ہسپتال میں کیوں گئی تھی۔ یقیناً مالکن اسی ڈاکٹر سے میری شادی کروانا چاہ رہی تھی۔ میری بیٹی اب میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی اور مالکن کے ساتھ روزانہ کہیں نکل جاتی۔ اب اس گھر میں رہنا میرے لیے تکلیف دہ ثابت ہو رہا تھا، اس لیے میں وہاں سے واپس اپنے گھر آ گئی۔ کبھی کبھی مجھے یہ لگتا تھا کہ مالکن نے میری بیٹی کو مجھ سے دور کر دیا ہے، اور کبھی مجھے یہ لگتا کہ میری بیٹی ناٹک کر رہی ہے۔ میں یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ کہیں میرے مالکن نے میری بیٹی پر جادو تو نہیں کیا، کیونکہ مالکن ایک پڑھی لکھی عورت تھی اور میں نے اس کو کبھی اس بارے میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ میری بیٹی کو ہی کچھ ہو گیا تھا، لیکن میرا دل کچھ بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ میں اپنی بیٹی کی یاد میں یوں ہی دن گزارنے لگی۔ ایک دن میرے ساتھ والی ہمسائی کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ میں اس سے ملنے ہسپتال چلی گئی۔ یہ وہی ہسپتال تھا جہاں میں نے اپنی بیٹی کو مالکن کے ساتھ جاتے دیکھا۔ جیسے میں ہسپتال سے نکلنے لگی، مجھے مالکن اور میری بیٹی دکھائی دی۔ اتنے دنوں کے بعد میری بیٹی کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا تھا۔ میں اسے دیکھنے کی خاطر ان کے پیچھے چلنے لگی۔ مالکن میری بیٹی کو لے کر ایک کمرے میں چلی گئی۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو میری بیٹی کو ایک لال دوپٹہ اڑا رہی تھی۔ بیڈ پر ایک مریض لیٹا ہوا تھا اور ایک مولوی بیٹھا تھا۔ مالکن اس مولوی سے کہنے لگی، یہ میرا بھتیجا ہے، آپ اس سے میری لڑکی کا نکاح پڑھا دیجئے۔ یہ راضی ہے؟ مولوی صاحب نے میری بیٹی سے پوچھا، کیا آپ اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ یہ سب دیکھ کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ مالکن تو میری بیٹی کی شادی ڈاکٹر سے کروا رہی تھی، پھر یہ مریض کون تھا؟ اس سے پہلے کہ مولوی نکاح شروع کرتا، میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور بلند آواز سے کہا، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ میری بیٹی ہے۔ مالکن مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے چلا کر پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہی تھی؟ میری بیٹی کی شادی ایک مریضہ سے کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے سر پر دوپٹہ اتار کر پھینک دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بالکل سپاٹ تھی، اس نے کوئی بھی رد عمل نہیں کیا۔ میں نے مالکن کو دھمکی دی کہ مجھے سچ بتائیں کہ معاملہ کیا ہے، ورنہ میں ابھی شور مچا کر پورا ہاسپٹل اکٹھا کر لوں گی۔ مالکن سہم گئی اور ڈر کے مارے کہنے لگی، ایسا مت کرنا، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، یہ بیڈ پر لیٹا مریض میرا بھتیجا ہے۔ میرے جیٹھ کا بیٹا جب یہ 10 سال کا تھا تب اس کا بہت ہی بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دماغ پر چوٹ لگی اور یہ بستر کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے سسر نے اپنی ساری جائیداد اپنے پوتے یعنی کہ اس لڑکے کے نام لگا رکھی تھی۔ ہم اب اس جائیداد سے کچھ بھی نہیں لے سکتے تھے، اس لیے میں چاہتی تھی کہ اس کی شادی ہو جائے تاکہ قانونی طریقے سے پراپرٹی اس کی بیوی کے نام ہو جاتی۔ میری بیٹی کی عمر تمہاری بیٹی جتنی ہے، مگر وہ پچھلے 5 سالوں سے امریکہ اپنی خالہ کے پاس رہتی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کروا دیں گے اور بعد میں اپنے نام ہم سب کچھ کروا لیتے، مگر میری بیٹی نے تو ہماری مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ہمارے سرکل میں کوئی اس لڑکے سے شادی کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ اگر کسی غریب لڑکی سے شادی کر بھی دی جاتی تو مسئلہ تھا، کیونکہ لڑکیاں تو پڑھی لکھی تھی، وہ سب جان جاتی۔ اس لیے مجھے کسی ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو غریب بھی ہو اور جس کو لکھنا پڑھنا بھی نہ آتا ہو۔ تمہاری بیٹی مجھے پسند آ گئی تھی، یہ کم عمر تھی اور حسین بھی تھی، اس لیے میں دل و جان سے چاہتی تھی کہ اس کی شادی ہو جائے۔ کسی مقصد کے لیے میں اسے 1 ہفتہ لے کر آئی تھی اور میری دوست ڈاکٹر اسے ہپنوٹائز کر دیتی تھی اور میں روز اسے ہپنوٹائز کرواتی، جس کی وجہ سے یہ میرے بس میں آ جاتی تھی اور جو بات میں اس کے دماغ میں ڈالتی یہ وہی کرتی۔ اس لیے میں اس نے تم سے بھی تعلق توڑ لیا تھا، جو میں کہتی تھی یہ وہی کرتی تھی۔ ابھی بھی یہ اس کے اثر ہے اور میں آج ہی اس کا نکاح کروانا چاہتی تھی تاکہ تمہیں کچھ بھی پتہ نہ چل سکے۔ یہ سب سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ میری بیٹی کے ساتھ اتنا سب کچھ ہوتا رہا، اتنا برا ہوتا رہا اور میں انجان رہی۔ مجھے خود پر افسوس ہوا کہ میں کیسی ماں تھی جو اپنی بیٹی کا دھیان نہیں رکھ سکی۔ اللہ لاکھ بار شکر تھا کہ میں نے آج اتفاق سے ان کو یہاں دیکھ لیا، ورنہ وہ تو میری بیٹی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر چکی ہوتی۔ میں نے اپنی بیٹی کو لیا اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ علاج کے بعد وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تو میں اسے گھر لے آئی۔ اللہ کا شکر یہ تھا کہ پہلے جن لوگوں نے رشتہ بھیجا تھا انہوں نے کہہ دیا کہ انہیں صرف لڑکی چاہیے، جہیز نہیں، اس لیے میں نے بڑی سادگی سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔
میں نے کہیں اور نوکری تلاش کر لی اور میں بس اپنی بیٹی کے بارے میں دعائیں کرتی کہ اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے۔